18 مختلف جھڑپیں ہوئیں جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے تھے. ہم نے پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ شیل برسا رہے تھے. ہم عینی شاہدین ہیں کہ رینجرز نے جس طرح آپریشن کیا وہ ایک تو بڑا ہی خوفناک آپریشن تھا. اور کیا خوفناکی تھی؟ مطلب اس میں خواجہ صاحب جو پروٹیسٹنٹ تھے، خواجہ صاحب ان کو دیکھ کے بڑا ہمیں افسوس ہوا جس طرح ان کی مار پیٹ ہوئی، جس طرح ان کو مارا گیا. اور وہ لاٹھیوں سے تشدد کیا گیا ان پر. جی لاٹھی چارج تو بہت مطلب خوفناک قسم کا لاٹھی چارج تھا. البتہ علیمہ جو ان کی بہن ہے بانی پی ٹی آئی کی، تو وہ ہم نے کافی دیر تک وہاں پر دیکھی ہجوم میں، لیکن بعد میں وہ بھی غائب ہو گئی. رینجرز نے ان کی گاڑیوں کو بھی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتظامیہ کی جانب سے ان کی گاڑیوں کو بھی کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خواجہ متین. آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی جو فائنل کال تھی اس کا جو انجام ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، کس کی کوتاہی ہے، کیا ہوا 2 روز میں. جب 2 روز قبل وہ چلے تھے پی ٹی آئی کے لوگ علی مین گنڈا پور بشرا بی بی کی قیادت میں کارکن ڈی چوک تک پہنچ گئے، لیکن بعد میں جو رات گئے کہ آپریشن کے نتیجے میں ڈی چوک کو خالی کرا لیا گیا اور جو لوگ تھے تمام ڈسپرس کر دیے گئے ایک آپریشن کے نتیجے میں. اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ قیادت سے کافی نلا نظر آتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ وہاں نہیں پہنچ سکی کیونکہ خان نے کہا تھا کہ آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے. بشرا بی بی وہ تو پہنچ گئی، علی مین گنڈا پر بھی پہنچے، لیکن جو مرکزی قیادت ہے جن کے نام یہ ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی نہیں پہنچے، اسد کیسر وہ بھی نظر نہیں آئے، وقاص اکرم شیخ جو سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ بھی احتجاج میں نہیں آئے، زرتاج گل صاحبہ، حماد اظہر جو ٹویٹر پر بیٹھ کر تو بڑے مصروف رہے لیکن وہ نظر نہیں آئے. اس طرح بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے وہ بھی جو کل کے احتجاج میں نظر نہیں آئے. شبلی فراز، فیصل جاوید وہ بھی نظر نہیں آئے. کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ 5 بجے شام کو غائب ہو گئے تھے، ان میں عمر ایوب ہیں، شہریار افریدی ہیں، جنید اکبر ہیں، اور جو نہیں آئے ان میں ایک شعیب شین جو اسلام آباد سے الیکشن لڑے تھے وہ بھی نہیں، احتجاج میں آئے ہی نہیں. اس طرح جو آخر وقت تک ڈٹے رہے ان میں شاندانہ گلزار ہیں، سلار کاکڑ ہیں، اور جو عمران خان کی بہن ہیں علیمہ خان وہ بھی آخری وقت تک رہیں. لیکن سب سے بڑھ کر بشرا بی بی آخری وقت تک وہ احتجاج میں موجود رہیں، لیکن بعد میں جب آپریشن کیا گیا، جب کارکن ڈی چوک جناح ایونیو چھوڑ کر نکلنے لگے تو پھر اس وقت بشرا بی بی بھی وہاں سے چلی گئیں. اب ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں آج وہ ہمارے صحافی ہیں نوجوان ابھرتے ہوئے، رضوان عباسی، جو 2 دن ہو گئے ہیں اس سارے ایپیسوڈ کو کور کر رہے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل عباسی صاحب ہوا کیا تھا. آپ وہاں موجود تھے تو کل کیا ہوا تھا؟ خواجہ صاحب اگر ہم بات کریں اس احتجاج کی تو تقریباً 78 گھنٹے جب خیبر پختونخوا کا جو قافلہ تھا جس پہ پاکستان بھر کے جو تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کی نظریں تھیں کہ جو ہی وہ قافلہ آئے گا، اور یہ عام تاثر بھی تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں کہ جو ہی خیبر پختونخوا کا جو قافلہ ہے وہ اٹک پل کراس کرے گا تو ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جو ہی اٹک پل پر پہنچے وہ، اور اٹک پل سے جو ڈی چوک تھا جو کہ 78 گھنٹے بنتے ہیں، ان 78 گھنٹوں میں خواجہ صاحب ہم نے کوریج بھی کی، ہم میدان عمل میں رہے پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج کا اس کو کور کرنے کے لیے. تو 18 مختلف جھڑپیں ہوئیں جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے تھے، سیکورٹی فورسز کی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی. جب 26 نمبر چنگی پہ پہنچے وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر جو جھڑپیں، تصادم ہم نے دیکھا. جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے، یہاں پر ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ جتنے بھی جو کارکن تھے جو اس احتجاج میں موجود تھے، سینئر قیادت کو تو ہم نے اس طرح نہیں دیکھا جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، لیکن جو کارکن خیبر پختونخوا سے آئے ہیں اسلام آباد کی طرف، جن کو بعد میں ہمارے جو ادارے ہیں، جو منسٹری ہے ہماری انٹیریئر، اس کو انہوں نے افغانی بھی ڈکلیئر کیا. تو ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی کہ خواجہ صاحب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس تو جسٹیفیکیشن بھی ہے، ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا لائسنس ہے، ان کے پاس اسلحہ بارود رکھنے کا، دے ہیو ایوری تھنگ، مطلب لیگلی وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن
ہم نے پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ شیل برسا رہے تھے, مطلب جو کارکن ہیں جو آنسو گیس کے شیل ہم نے اس مرتبہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو برساتے ہوئے دیکھا. یہی کل جو دیکھیں نا, ابھی جو کل جو آپریشن کیا گیا جناح ایونیو خالی کرانے کے لیے سیکورٹی فورسز کے ادارے کی طرف سے, تو پی ٹی آئی یہ الزام لگا رہی ہے کہ شیلنگ تو ہم نے دیکھی, بہت زیادہ شیلنگ تھی, لیکن اسٹیٹ فائرنگ کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے. اور تو بتائیں کیا وہاں اسٹیٹ فائرنگ کی گئی سیکورٹی فورسز کی طرف سے؟ اور شہادتوں کے حوالے سے جو پی ٹی آئی جو فکر دے رہی ہے, جو بتایا جا رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا فکر ہے؟ خواہش صاحب, جو اسلام آباد کے اندر 26 نمبر چنگی کے بعد ڈی چوک تک جو 18 جو جس کو صحیح تصادم کہا جا سکتا ہے جو جھڑپیں ہوئی ہیں, ان میں ہم نے کوریج بھی کیا. ہم نے کسی جگہ پر ان کو اسٹریٹ فائرنگ کرتے نہیں دیکھا. البتہ پولیس کی جانب سے جب فائرنگ ہوائی کی جا رہی تھی تو ہمیں کچھ گنز نظر آئی, لیکن چونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں وہ بلٹس ربڑ بلٹس تھیں یا وہ واقعی تھی, لیکن جو فائرنگ تھی, آواز تھی, وہ ہمیں واضح طور پر آ رہی تھی کہ فائرنگ ہو رہی ہے. اور جو کارکن تھے وہ جو فائرنگ کے نتیجے میں وہ ڈسپرس ہو رہے تھے, وہاں سے منتشر ہو رہے تھے. تو اسٹریٹ جو اگر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے غیر جانبدارانہ انداز میں جو میڈیا کوریج کی, اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کلیم, جو نیریٹو, جو بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, مارے جا چکے ہیں, تو خواہش صاحب جو اتھینٹک ذرائع ہیں, آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم تو اتھینٹک اداروں کے ساتھ منسلک ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ آج کے دن کوئی خبر ایسی نہیں ہے جو رکتی ہو. پمس ہاسپٹل, چونکہ میں خود وہاں پر تھا, پمس ہاسپٹل میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے بند کیے ہوئے تھے دروازے, مطلب کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. یعنی مطلب وہ صرف انہیں پروٹیسٹنٹس کی وجہ سے تھا کہ جو زخمی ہوں گے تو ان کو, چونکہ ایک پالیسی تھی اسٹیٹ کی, اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, لیکن پمس ہاسپٹل میں ہم نے خود, میں نہیں شاید ہوں کہ میں نے وہاں پر نہیں دیکھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ آج صبح کے وقت جو ہی یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ پولی کلینک کے حوالے سے, تو ان کی طرف سے بھی تردید آ گئی. اچھا, دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے اوورسیز لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے بھی سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز لگائی جا رہی تھی جس میں سینکڑوں میل لمبا جلوس دکھایا جا رہا تھا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈی چوک پہنچ گئے ہیں, اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. آپ بتائیں, آپ نے کوریج کی ہے, کتنے میکسیمم لوگ تھے کہ جو لوگ 26 نمبر چونکی پہنچے, پھر وہ کتنے لوگ تھے جو 0 پوائنٹ پہنچے, اور آخر میں کتنے لوگ رہ گئے جو ڈی چوک تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے؟ اچھا خواہش صاحب, جو 26 نمبر چنگی پہ جب ہم نے میڈیا کوریج کی تو اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا, چونکہ وہ جو قافلے تھے وہ رات کے وقت پہنچے تھے. جو پاکستان تحریک انصاف کا جو قافلہ, بڑا قافلہ جو 0 پوائنٹ سے داخل ہوا ڈی چوک کی طرف, تو اس کو ہم نے خود مانیٹر کیا. تو خواہش صاحب, جو ڈی چوک میں جو میری ایک ہے جو میں غیر جانبدارانہ طور پر کر سکتا ہوں, چونکہ ہم نے جلسے بھی کور کیے ہوئے ہیں, ہم نے بہت, جو آپ کا اندازہ ہے, تو سر میں 7 سے 8 ہزار, یہ میں آپ کو بہت بڑی وہ اس وجہ سے 10-12 ہزار کر لیں, 10,000, لیکن لاکھوں کی تعداد میں جو ویڈیوز آ رہی تھیں, جو ویڈیوز تھیں وہ باہر کے لوگ ہمیں, کیونکہ میں اس لیے آپ سے کلیئرٹی چاہتا ہوں کیونکہ آپ موجود تھے, کیونکہ وہاں پر نفس نویس, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے, اتنا بڑا مجمع تھا. کچھ لوگ تو آج بھی لگا رہے ہیں کہ لوگ ابھی تک ڈی چوک میں موجود ہیں, جناح ایونیو پر موجود ہیں. تو یہ سارے لوگ مثلا 10-15 ہزار کہہ لیں, 20 ہزار کہہ لیں, یہ ہزاروں میں تعداد تھی, لاکھوں میں لوگوں کی تعداد نہیں. جس دن یہ پروٹیسٹ کا آغاز ہوا تھا, اس احتجاج کا, خیبر پختونخوا سے قافلے نکلے تھے اور اسلام آباد کو کنٹینرز لگا کے بند کیا جا رہا تھا, تو اس دن سے ڈی چوک میں جو یہاں کے مقامی جو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, جو کہیں نہ کہیں سے بچ بچا کر ڈی چوک تک پہنچ جاتے تھے, لیکن جب رات کو کلین اپ آپریشن کیا گیا, اس میں رینجرز کا, ہم نے خود, ہم یعنی شاہدین ہیں کہ رینجرز نے جس طرح آپریشن کیا, وہ ایک تو بڑا ہی خوفناک آپریشن تھا. اور کیا خوفناک تھی, مطلب اس میں خواہش صاحب ایک تو نہیں, شیلنگ رات کے وقت شیلنگ بند ہو چکی تھی. جب رات کو ہمارے جو ڈی چوک کے جتنے بھی مضافاتی جو مارکیٹس ہیں, ملحقہ جو سیکٹرز ہیں, F6, F7, میلوڈی, اپارا, ان کی جو لائٹس تھیں وہ بند کر دی گئی تھیں. اور پھر اس کے بعد جو ریسٹورنٹس تھے, جو اوپن جو ایریاز تھے, ان کو کلوز کر دیا گیا تھا, دفاتر بند کروا دیے گئے تھے. ایون کہ رات کو 9 بجے سے قبل جو ہمارے بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں بلو ایریا میں, ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں. تو جب رات کو کلین اپ آپریشن ہوا تو خواہش صاحب, جس ہجوم کو, جن مظاہرین کو جب رینجرز دھکیل کر سینٹورس کی طرف لے کے گئی, اس میں جس طرح ایک سمندر کی جو لہر آ رہی ہوتی ہے, سمندر کی لہر کے آگے چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں آپ نے دیکھی ہوں گی وہ ایسے بہہ جاتی ہیں, تو
جو پروٹیسٹنٹ تھے خواجہ صاحب ان کو دیکھ کے بڑا ہمیں افسوس ہوا، جس طرح ان کی مار پیٹ ہوئی، جس طرح ان کو مارا گیا، اور وہ لاٹھیوں سے تشدد کیا گیا ان پر. جی لاٹھی چارج تو بہت مطلب خوفناک قسم کا لاٹھی چارج تھا. اور جو رینجرز نے جب وہ جو پروٹیسٹنٹس تھے وہ جہاں پر ان کو مائنر سی مزاحمت بھی نظر آتی تھی رینجرز کو، تو وہ اس بندے کو اٹھا کے بندے نہیں بندوں کو، جو کہ ٹولیوں میں تھے لوگ 10 12 15 ٹولیوں کی صورت میں، تو ان کو کنٹینرز میں ڈال دیتے تھے. اور پھر ان کو جب دھکیلا گیا سینٹورس کی طرف تو وہاں پر یعنی کہ جب ایک دفعہ ان کے قدم اکھڑے تو وہ پھر بھاگنا شروع ہو گیا. اور جتنے بھی مضافاتی جو علاقے ہیں یہ ڈی چوک کے، اور پھر بالخصوص جو سرینا جو سینٹورس چوک ہے وہاں سے جو لوگ ہیں وہ پھر جو F9 کا جناح پارک ہے اس طرف بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل گئے. لیکن اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ جب ہجوم منتشر ہوا، ہم نے خود دیکھا کہ ایک خبر چل پڑی کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ کہیں قافلے سے غائب ہو گئے ہیں. تو جو وہاں کے جو منتشر جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ اب ہم یہاں پہ کیا، مطلب ان کے حوصلے ٹوٹ گئے جب ان کو یہ پتہ لگا کہ گنڈا پور صاحب بھی وایا منال اور یہ نکل گئے ہیں اور بشرا بی بی بھی نظر نہیں آ رہی، تو وہ نکل گیا. البتہ علیمہ جو ان کی بہن ہے بانی پی ٹی آئی کی، تو وہ ہم نے کافی دیر تک وہاں پر دیکھی ہجوم میں، لیکن بعد میں وہ بھی غائب ہوگی. خواجہ صاحب یہ جتنا بھی پروٹیسٹ کو منتشر کرنے کا جو عمل تھا وہ ہم نے سامنے دیکھا. مطلب ایک تو اگر انسانیت کی بات کریں تو وہ ہمیں بڑا مطلب دکھ ہوا کہ یار اتنا تشدد جو ہوا ان لوگوں پر. لیکن جس طریقے سے جو لوگ ایک بیانیہ بنا کے آئے ہوئے تھے تو وہ بیانیہ بھی ہمیں مطلب اس طرح ان لوگوں کی نظر نہیں آیا، چونکہ جب انہوں نے مار پیٹ شروع کی تو وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آئے. یہاں پر ایک اور قابل ذکر بات خواجہ صاحب کہ جب انصافیئنس کو، جب ان پی ٹی آئی کے جو حامی جو مظاہرین تھے ان کو جب منتشر کیا گیا تو لاکھوں کی مالیت کی جو کروڑوں کی مالیت کی جو گاڑیاں تھیں ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں پر پھینک کے فرار ہوئے، اور گاڑیاں بھی ادھر چھوڑ گئے. جی گاڑیاں بھی وہ وہاں پر چھوڑ کے جب بھاگے، جب ان کو مارا. اور رینجرز ہیں ان کی گاڑیوں کو بھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتظامیہ کی جانب سے ان کی گاڑیوں کو بھی کافی مارا گیا. اور جو آج آئی جی صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کیا تو اس سے تقریباً 250 کے لگ بھگ جو گاڑی ہے وہ بھی انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں. اور جو مظاہرین تھے جن کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی تقریباً 850 900 کے قریب، جو ایک سرکاری طور پر جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ان کے مطابق 900. آپ کے خیال میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے لوگ باقی بھاگ گئے؟ خواجہ صاحب جو گرفتاریوں کی اگر بات کریں تو یہ گرفتاریاں اسلام آباد میں ان کے داخلے کے بعد شروع ہوئیں، اور ڈی چوک تک میرے خیال میں یہ 1500 سے 2000 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. چونکہ اعداد و شمار ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی جانب سے، تو وہ اس پر وہ 954 گرفتاریوں کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے. اور کل کے دن میں صرف انہوں نے بتایا ہے میڈیا کو کہ ہم نے صرف کل کے دن میں جب ڈی چوک سے ہم نے منتشر کیا ہے ہجوم تو وہ تقریباً 600 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی رضوان عباسی کی کیونکہ سارا دن کور کرتے رہے، 2 دن بلکہ انہوں نے ساتھ رہے. جب 26 نمبر چنگی پر قافلہ ہے اس کے بعد جب ڈی چوک تک کارکن آئے تو آپ نے ساری بات سن لی ان کی. اس سے جو میں اخذ کر پایا ہوں ان کی گفتگو سے، اگر لیڈرشپ وہاں ڈٹی رہتی، وہاں موجود رہتی تو کارکن بھی موجود رہتے. جب لیڈرشپ بھی وہاں سے دائیں بائیں ہو گئی تو پھر کارکن بھی مایوس ہو کر جب آپریشن کیا گیا تو جب دباؤ آیا تو وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے. تو اس سے ہم نے دیکھا کہ آج سارا دن جو ایک پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے جس کو کہا گیا تھا مارو یا مرو کی پالیسی لے کر یہ مارچ ہوگا اور ہم اٹھیں گے نہیں، بلکہ بشرا بی بی نے بھی یہ خطاب کیا تھا کہ ہم خان کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. لیکن ان کو بالآخر جب جو ان کے ساتھ لوگ آئے تھے، جو شرکاء تھے، مظاہرین تھے، وہی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر بشرا بی بی کو بھی یہاں سے جانا پڑا. تو یہ اب تک جو گفتگو سے ہم اخذ کر پائے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اسی وجہ سے ان کو ڈسپرس کر دیا. جو باہر بیٹھے ہمارے لوگ اوورسیز ہیں، دائیں بائیں جو لوگ دیکھتے ہیں، کچھ ایسی ویڈیوز لگائی جاتی ہیں کہ لاکھوں لوگ آ گئے. لیکن اس وقت جو میری گفتگو ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کافی کارکنوں سے، وہ کافی حد تک ڈی مورلائز ہیں، وہ مایوس بھی ہوئے ہیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ قیادت آئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو بڑے لیڈر ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی جو گوہر ہیں، بیرسٹر گوہر، وہ بھی نہیں تھے. اسد قیصر، باقی لوگ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے تو وہ لوگ نہیں تھے. تو ڈی مورلائز ہوئے. اس وقت جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ بڑی مایوسی کا شکار ہو گیا کیونکہ یہ فائنل کال کا نام دیا گیا تھا. جب آپ نے آخری پتہ بھی کھیل دیا ہے
تو پھر اس حوالے سے تو پھر آگے اب کیا ہوگا؟ اس وقت جو خان کا فیوچر ہے کہ جیل میں وہ کتنا عرصہ گزاریں گے، وہ اس والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ کافی ان میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب جو وفاقی حکومت ہے اس پہ بھی ہم نے دیکھا بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے کہ وہ ریاستی وسائل لے کر، یہ تیسرا موقع ہے کہ علی مین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے پاس ساتھ سرکاری مشینری کے ساتھ وہ موو کرتے ہیں جب بھی پی ٹی آئی کا جلسہ لے کے، جہاں کافی حد تک تشویش پائی جاتی ہے اسلام آباد کے حکومتی حلقوں میں کہ بار بار ریاستی وسائل سے وفاق پر حالہ بولا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے۔ جو ان کا کارکن جو ڈیمورلائز ہوا ہے، جو مایوس ہوا ہے لیڈرشپ سے، تو اس مایوسی سے وہ کیسے نکل پائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔